لیکن اہم سوال یہ ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو کہاں ہیں جو آج سے پہلے ووٹ مانگتے تھے، جو آج سے پہلے لوگوں میں جاتے تھے اور بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے۔ عام آدمی کے بارے میں کوئی جسارت بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے مکان کی طرف دیکھے گا کوئی۔ اس کے لیے ہمارے پاس اور کوئی طاقت نہیں، لیکن گولی تو کھا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا تھا کہ کیا مرنے کے لیے تیار ہو، تو میرے دل نے کہا تھا ہاں تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں۔ کسی بھی غریب کے مکان کی طرف کوئی دیکھے تو میرا نمبر وہ نوٹ کرے، مجھے سبھی لوگ جانتے ہیں، مجھے بتائیں، انشاءاللہ مجھے وہاں پہ کھڑا پائیں گے۔ اس کو گھروں سے ان کو آپ نکال دیں گے، زمینیں ان سے چھین لیں گے، تو اس سے بہتر ہے آپ ان کی جان چھین لیں، ان کی سانسیں چھین لیں تاکہ وہ دنیا سے چلے جائیں۔ نیب تحصیلدار آفس حویلی پونچھ اور نیب تحصیلدار آفس بانڈی چچیاں سے آرڈر آیا، جس آرڈر میں یہ بتایا گیا ہے کہ 3 دن کے اندر جو حویلی پونچھ کے جو لوگ اللیگل رہ رہے ہیں، اللیگل انکروچمنٹ کی ہے اسٹیٹ لینڈ پہ یا روشنی لینڈ پہ، ان کو 3 دن کی صرف ٹائمنگ دی گئی ہے، 3 دن کے اندر اپنی جگہ کو خالی کریں۔ وہیں اگر بات کریں بانڈی چچیاں کی، تو بانڈی چچیاں کے لوگوں کو 1 ہفتے کی ٹائمنگ دی گئی ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اس جگہ کو خالی کریں۔ لیکن اہم سوال یہ ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو کہاں ہیں جو آج سے پہلے ووٹ مانگتے تھے، جو آج سے پہلے لوگوں میں جاتے تھے اور بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے۔ پبلک ریپرزنٹیٹیو سامنے آ کر کھل کر کیوں نہیں بول رہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر MLA پونچھ شاہ محمد تانترے صاحب، ان سے بات چیت کریں گے آخرکار کیوں جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ ابھی بھی کیوں خاموش ہے۔ پبلک پریشان ہے، لوگوں میں بہت زیادہ ڈر کا ماحول ہے، ہر کسی کو خطرہ ہے کہ ان کا مکان بچے گا یا نہیں بچے گا، ان کی زمین بچے گی یا نہیں بچے گی۔ سب سے پہلے تانترے جی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور سیدھا سوال یہ رہے گا پبلک ریپرزنٹیٹیو کیوں خاموش ہے اس وقت؟ اپنے طور پہ سبھی شہرا سب کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ کل بھی سنکوٹ میں اس کے بارے میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں، ہر جگہ ہو رہا ہے، انٹرویوز دے رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن پہ اس وقت کافی دباؤ ہے، جوڈیشری کی طرف سے، ہائی کورٹ سے جو ڈائریکشن ملی ہے۔ پھر بھی میں ضلعی انتظامیہ سے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی جلد بازی کا قدم نہ اٹھائیں، کسی بھی صورت میں ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کو ہم پسند نہیں کریں گے کہ ہمارے کسی غریب کا ایک گھر بھی اس کو نقصان پہنچ سکے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان کو بھی اس کو بڑا دیکھنا چاہیے، واچ کرنا چاہیے۔ اس وقت گورنر، لیفٹنٹ گورنر صاحب کا جو آفس ہے وہ بھی اس پہ سوچ رہا ہے، جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 16 تاریخ سوموار کو میں نے بھی اس میں ایک ہم میمورنڈم دینے جا رہے ہیں، ایک پروسیشن ہوگا ہمارا DC آفس میں، ہم جا رہے ہیں۔ میں پھر ضلعی انتظامیہ کو، ترقیاتی کمشنر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری ان کی ہے۔ اس وقت کوئی بھی جلد بازی کا قدم جو ہے وہ اس پورے ہماری اسٹیٹ میں آگ لگا سکتا ہے۔ اس قسم کا کوئی کام نہ کریں کہ جس میں آپ کسی کو منہدم کریں گے، کسی کا مکان، کسی غریب کا، تو یہ ناقابل برداشت ہوگا، اور اس کو ہم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے، اور نہ ہم اس کی اجازت دیں گے۔ اس ریاست جموں کشمیر کی زمینوں پہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا حق ہے، اور اگر کسی غریب نے 4 مرلے، 6 مرلے، 10 مرلے کہیں پہ ان کو پتہ نہیں تھا اس کی پوزیشن کیا ہے، اپنی ساری پونجی بیچ کے تو مکان بنایا، اب آپ اس کو گرانے جا رہے ہیں، تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ٹالریٹڈ، اور اس کو ہم پسند بھی نہیں کریں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں نے آپ سے پہلے بھی 2 دن پہلے آپ سے بات کی تھی کہ جو کہیں پہ لینڈ مافیاز ہیں آپ ان کے خلاف ڈرائیو کریں، وہ تو ایک ویلکم سٹیپ ہے، اس میں تو ہم بھی آپ کو تعاون دیں گے، لیکن سو فار ایز پورس آر کنسرنڈ، ایک عام آدمی کے بارے میں کوئی جسارت بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے مکان کی طرف دیکھے گا کوئی۔ اس کے لیے ہمارے پاس اور کوئی طاقت نہیں، لیکن گولی تو کھا سکتے ہیں۔ آپ کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی غریب شخص کے مکان پہ آپ پیلا پنجہ نہیں چلنے دیں گے، آپ سامنے آ کے اس کے مکان کی پروٹیکشن کریں گے۔ کیا اس محض یہ ایک جملہ ہے یا حقیقت میں آپ ان لوگوں کے مکانوں کی پروٹیکشن کریں گے؟ دیکھیے شہرا صاحب، آج سے 3 سال پہلے یہاں پہ ایک ڈرائیو ہوئی تھی، ایک مکان ہے یہاں پہ قاضی موڑے میں، اس کو گرانے جا رہی تھی ایڈمنسٹریشن، اور ڈسٹرکٹ جو میجسٹریٹ ہیں انہوں نے اس کے لیے آرڈرز بھی جاری کر دیے تھے۔ اس وقت جو آپ بات کہہ رہے ہیں، تو میں نے اپنے دل سے پہلے پوچھا تھا، آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، میں نے اپنے دل سے پوچھا تھا کہ کیا مرنے کے لیے تیار ہو، تو میرے دل نے کہا تھا ہاں۔ تو میں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ وارن کر دیا تھا کہ کل جب آپ اس کو گرانے جائیں گے تو شاہ تانترے وہاں کھڑا ہوگا اور گولی کھانے کے لیے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں۔ میں آپ کو دل گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی اداکاری نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے،
ہم اس دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھتے ہیں، اور اس دنیا سے ہمیں پتہ ہے کسی بھی وقت کوئی جا سکتا ہے، مسافر خانہ ہے یہ. تو کسی مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے اگر اس مریں آپ، تو اس سے بہتر اور کیا موت ہو سکتی ہے؟ میں دل کی گہرائیوں سے، سچائی سے آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمارے پاس طاقت تو نہیں ہے، ہم طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم گولی کھانے کے لیے تیار ہیں کسی مظلوم کے لیے. کسی بھی صورت میں ہم یہ نہیں پسند کریں گے کہ کسی بھی غریب کے مکان کی طرف ہاتھ بھی لگایا جائے. یہ ناقابل برداشت ہوگا. شاہ صاحب 95 کنال ایک مرلہ جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اس وقت جو آرڈر تھا اس آرڈر میں باضابطہ نائب تحصیلدار حویلی پونچھ کی جانب سے بتایا گیا کہ اس آرڈر میں یہ 95 کنال ایک مرلہ زمین جو ہے وہ اسٹیٹ لینڈ ہے جس پہ قبضہ کیا گیا ہے. کیا آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ جتنی بھی اسٹیٹ لینڈ ہے، کیا اس پہ جو بڑے لینڈ مافیا انہوں نے ہی قبضہ کیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں کسی غریب انسان کا بھی وہاں پہ بسیرا ہے، کوئی غریب انسان بھی وہاں پہ بستا ہے؟ شرح صاحب، میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں وہ صرف غریب کی بات کہہ رہا ہوں. کسی لینڈ مافیا نے اس کو گریب کیا ہے یا کسی امیر کے پاس ہے، اس کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں. وہ چاہے گورنمنٹ جیسے اس کو کرے، جس طرح کو ڈیمالش کرے، کچھ کرے. میں شرح صاحب صرف غریب کی بات، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. کوئی 4th کلاس ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مستری ہے، اس قسم کے جو لوور کلاس ہمارے لوگ ہیں، مزدور کش ہیں، محنت کش ہیں، ان کا کوئی مکان اس میں آئے گا. چونکہ مجھے ایم ناٹ اویئر آف دیٹ لسٹ کہ اس میں کون کون سے لوگ ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی غریب کے مکان کی طرف کوئی دیکھے تو میرا نمبر وہ نوٹ کرے. مجھے سبھی لوگ جانتے ہیں، مجھے بتائیں، انشاءاللہ مجھے وہاں پہ کھڑا پائیں گے. کسی بھی صورت میں ضلع انتظامیہ سے کہوں گا کوئی بھی جلد بازی کا قدم نہ اٹھائیں جس سے اس ماحول میں آگ لگ جائے. پھر وہ یہ سمجھ لیں کہ پونچھ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا گیٹ وے آف انڈیا. اس کو پروٹیکٹ کریں. اس پونچھ کے عوام نے 75 سال میں اپنی ملک کی حفاظت کی ہے، اپنے ملک کے سپاہی بنے ہیں 3 جنگوں میں، ملٹنسی میں. بجائے اس کے کہ آپ ان کو سہولیات دیں، تو بجائے اس کو گھروں سے ان کو آپ نکال دیں گے، زمینیں ان سے چھین لیں گے. تو اس سے بہتر ہے آپ ان کی جان چھین لیں، ان کی سانسیں چھین لیں تاکہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں. کیا مطلب ہے گورنمنٹ کا؟ گورنمنٹ کو عوام کو سہولیات بہم پہنچانا، عوام کو بنیادی سہولیات دینا، بجائے اس کی کہ آپ یہ ایک دم ہلا مار رہے ہیں کہ آپ ان کو گرا دیں. کسی بھی غریب کے مکان کو، عام آدمی کے مکان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ طرف ہاتھ بھی لگانے دیں. شاہ صاحب اگر 2 دن بعد ایسا کچھ ہوتا ہے، اگر حالات پونچھ کی اگر خاص کر بات کی جائے، اگر پونچھ میں ایسی ڈرائیو چلائی جاتی ہے، اگر کسی غریب شخص کے مکان کی طرف پیلا پنجہ آتا ہے، کیا شاہ صاحب آ کے سامنے سے پروٹیکٹ کریں گے اس کو؟ انشاءاللہ میں سب سے پہلا انسان ہوں گا جو وہاں پہ کھڑا ہوں گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں شہرہ صاحب، 16 جنوری سوموار کو ہم نے ایک ڈیمانسٹریشن رکھی ہے. اپنے آفس سے، بس اسٹینڈ پونچھ سے ہم ڈی سی آفس جائیں گے اور ان کو میمورینڈم دیں گے. اور شہرہ صاحب میں آپ کو یہ یقین بتا سکتا ہوں، اللہ رب العزت کے کرم سے کہہ رہا ہوں کہ جس جگہ بھی انتظامیہ نے کسی مکان کو گرانے کی کوشش کی تو پہلا آدمی شاہ تانترے ہوگا جو ہم کھڑا ہوگا. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ فارمر MLA پونچھ شاہ محمد تانترے جی. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ غریب، اگر کسی غریب، جیسا کہ لگاتار یہ بھی کہا جا رہا ہے جو غریب لوگ ہیں ان پہ اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا. اس چیز کا جو تمام اثر ہے وہ لینڈ مافیا پہ ہوگا. لیکن بہت سے لوگوں کو ابھی بھی تھوڑا سا شک ہے. انہیں لگتا ہے انہوں نے جو اپنی زندگی میں جو جمع پونجی کر کے ایک اگر مکان اپنا بنایا، ان کا مکان اس ڈرائیو کے چلتے ہوئے ان کا مکان اٹھ سکتا ہے، ان کے مکان کو گرایا جا سکتا ہے. ان لوگوں کے لیے ایک ڈر کا ماحول تھا. لیکن وہیں کہیں نہ کہیں ابھی جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہمارے کچھ ہیں، بہت سے خاموش ہیں، گینے چنے کچھ بول رہے ہیں جن کو آپ انگلیوں پہ بھی گن سکتے ہیں. اور ان میں شاہ محمد تانترے صاحب نے جس طرح سے کہا کہ اگر پیلا پنجہ چلا تو سب سے پہلے اس قطار میں آپ کو سامنے دکھیں گے ہمارے فارمر MLA پونچھ جناب شاہ محمد تانترے صاحب. تو اس کی بات آپ کو یہی سوچنا چاہیے کہ زیادہ ڈرنے کا ماحول نہیں ہے. کسی بھی غریب کو اس کا جو زیادہ خامیازہ جو بھگتنا نہیں پڑے گا. ایک چھوٹی سی پیشکش تھی ٹائپ رائٹر پہ. شہرا حسین کے ساتھ بنے رہے. خدا حافظ.